اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں لطف و احسان اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ خاص سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بابرکت مہینہ نصیب کیا۔ سب سے پہلے تو سب کو رمضان المبارک کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے اس مہینے کو برکت والا، رحمتوں والا، مسرتوں والا، عنایتوں والا اور خاص کر معرفت والا مہینہ بنائے۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے تقریباً 3 رمضان المبارک سے دارالصفا انٹرنیشنل کے ذریعے، محمد علی قلندری پیج کے ذریعے، یوٹیوب چینل کے ذریعے ہم نے دروس کا آغاز کیا، اور اس سے پہلے ہم اللہ کے فضل سے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ خاص سے، نالائن پاک کے تصدق سے ہم نے دورہ تفسیر القرآن بھی مکمل کیا، اور اس کے بعد ہم نے دورہ فرائض علوم بھی ہم نے مکمل کیا۔ تو اس رمضان المبارک میں ہم انشاءاللہ، کیونکہ اعمال میں سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے، انسان کے آنے کے مقاصد میں جو چیز شامل ہے، اور جس مقصد کے لیے انسان اس دنیا میں آیا ہے، اس مقصد کو جاننے کے لیے، اس کی معرفت کے لیے ہم نے اس سال دورہ مثنوی شریف کا آغاز کیا، تاکہ ہم اس مثنوی شریف سے وہ حقائق، وہ معرفت کی باتیں، وہ طریقت کی باتیں، وہ محبت و عشق کی باتیں، وہ کرب و حزن کی باتیں کر سکیں۔ اور میرا مقصد لیکچر دینا نہیں ہے، بلکہ مقصد آپ کے ساتھ وہ چیزیں، وہ معرفت والے اشعار، وہ معرفت والی حکایتیں، اور وہ ساری کی ساری جو حقیقت ہے، طریقت ہے، جو مولانا روم نے مثنوی شریف کے اندر بیان کی ہے، اس کے کچھ پہلوؤں کو، اور اس کے جو کچھ اس سمندر میں سے کچھ نکلنے والے موتیوں کو اٹھا کر آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اور اس کو پڑھنا ہے، اور اس سے ہم نے لطف اٹھانا ہے۔ کیونکہ آج سے پہلے آپ اگر ائمہ اسلاف میں چلے جائیں تو وہ سب کے سب کیا کرتے تھے؟ وہ اسلاف مثنوی شریف کے ذریعے وہ معرفت کی باتیں حاصل کرتے تھے، وہ حقیقت کی باتیں حاصل کرتے تھے کہ جو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں لے جاتی تھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار میں لے جاتی تھیں۔ تو ہم بھی انشاءاللہ اس دورہ مثنوی کے اندر انشاءاللہ کچھ موتی، کچھ ہیرے جمع کریں گے اور ان سے لطف اٹھائیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلی جو بات ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ آج کا میں جو بیان کرنا ہے وہ اس دورہ مثنوی کے مقصد کو بیان کرنا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد ہے ہی یہ کہ ہم خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو جائیں۔
اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہماری معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے اللہ کی ذات تک پہنچ جائے، اور اس معرفت کے ذریعے ہم ان حقائق کو تلاش کریں جن حقائق کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ نفس مطمئنہ والے اپنے رب کی طرف لوٹا جس کو تو نے راضی کیا، اب تیرا رب تجھے راضی کر دے گا۔ وہ حقائق اور معرفت دراصل اس مثنوی شریف کے اندر ہے، اور جتنے بھی اسلاف تھے وہ سارے کے سارے اس مثنوی شریف سے لطف اٹھاتے تھے، اس سے وہ معرفت کی باتیں حاصل کرتے تھے، اس سے وہ انوار کی باتیں حاصل کرتے تھے، اس سے وہ حقیقت کی باتیں حاصل کرتے تھے، وہ طریقت کی باتیں حاصل کرتے تھے کہ جن سے مقام وہ آ جاتا تھا جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ النَّاسِ، کہ وہ اتنی معرفت ان کو مل جاتی تھی کہ ان کے دل کو اللہ تعالیٰ نور بنا دیتا تھا۔ وَجَعَلْنَاهُ نُورًا، ان کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نور بنا دیتا تھا۔ تو اب اس کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے۔ اب اس معرفت تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ انسان کی اپنی ذات ہے، کیونکہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا، جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا، البتہ اس نے رب کی ذات کو پہچان لیا۔ یہ خودی کی معرفت دراصل خدائی کی معرفت ہے، اور ہم آج کے دور میں ہم دنیا کے لیے، ہمارے آنے کا مقصد اس دنیا کے شہوات، اس دنیا کی خواہشات نہیں ہیں، ہمارے آنے کا مقصد اس دنیا کے اوپر چلنا نہیں ہے، اس دنیا کو مقصد بنانا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہمارا آنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم ذات الہی کی معرفت حاصل کر لیں۔ اور وہ ذات الہی کی معرفت کب حاصل ہوگی؟ جب ہم اس دنیا سے کٹ جائیں گے، اس دنیا کو پیچھے چھوڑ دیں گے، اس دنیا کو بالکل سائیڈ پہ ڈال دیں گے، اور اپنے لیے صرف ایک مقصد اللہ کی ذات کو بنا لیں گے۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، تو وہ محبت اللہ کے لیے، بغض اللہ کے لیے، کسی کو عنایت اللہ کے لیے، کسی سے کچھ لینا، کسی کو کچھ دینا، کسی سے ہاتھ روکنا، جب ہمارا ہر کام اللہ کے لیے ہو جائے گا تو یقیناً بالیقیناً ہمیں پھر وہ ایمان کی کاملیت حق الیقین پہ پہنچے گی، کیونکہ فقد استکمل الایمان، وہ کامل یقین کیا ہے؟ وہ دراصل اسی کامل یقین کو معرفت کہتے ہیں۔ اور پھر ہم کیونکہ دراصل دنیا میں، دنیا کے کاموں میں، ہم اس دنیا میں ہر کام دنیا کی خدمت کرنے میں لگائے ہوئے ہیں، ہم دنیا کی خدمت کر رہے ہیں، ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہماری سوچیں، ہمارے افکار صرف اور صرف دنیا ہے، ہماری لذات اس دنیا سے جڑی ہے، ہماری خواہشات اس دنیا سے جڑی ہیں، ہماری تمنائیں اس دنیا سے جڑی ہیں۔ آپ اس دنیا کے لیے خادم نہ بنیں۔ جب آپ اس دنیا کے لیے خادم نہیں بنیں گے، جب آپ اس دنیا کو بالکل کچھ سمجھیں گے ہی نہیں، تو یہ دنیا آپ کی خادم بن جائے گی۔ آپ کی خدمت کا مقصد، آپ نے خادم بننا ہے تو اس ذات کا بننا ہے۔ یہاں کی خدمت کو چھوڑ کر، اس دنیا کی خدمت کو چھوڑ کر، آخرت میں جو اللہ کی خدمت ہے، اللہ کا خادم بننا ہے، اس کے لیے سب کچھ کرنا ہے، اس کی معرفت پہ سب کچھ کرنا ہے۔
اور جب آپ اس کی معرفت میں سب کچھ کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اپنے دل، آپ کے دل جو ہے منور ہو جائیں گے۔ اللہ کی معرفت سے جب آپ کے دل منور ہو جائیں گے، آپ یقین جانیے، میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح طور پہ یہ بیان فرمایا ہے قرآن مجید میں، اور ذات باری تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ، کہ یہ معرفت، یہ مشاہدہ، یہ ریاضت ان ظاہری آنکھوں سے نہیں ہوگی، کیونکہ ہم تو اپنی ان آنکھوں سے جو دیکھتے ہیں اسی کو مقصد بنا لیتے ہیں۔ آنکھوں سے دیکھنے والی چیز مقصد نہیں ہونی چاہیے۔ آنکھوں سے ہم کیا کرتے ہیں؟ جو دیکھتے ہیں اس کے اوپر یقین کر لیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ آپ نے کس انداز میں دیکھنا ہے، وہ اپنے قلب سے دیکھنا ہے، اپنے دل کی آنکھ کو روشن کرنا ہے۔ جب آپ اللہ کے لیے سب کچھ کریں گے تو آپ کا دل روشن ہو جائے گا، اور جب آپ کا دل روشن ہو جائے گا تو وہ اس حقیقت کو پا لے گا جو حقیقت دراصل ہمارے آنے کا مقصد بھی ہے۔ یہ اس حقیقت کی معرفت حاصل کر لے گا جب اپنے دل میں دیکھے گا کہ دل وچ یار وسیندا آئے، وہ جب دل میں ذات باری تعالیٰ کو بسائے گا، وہ دل میں جب اللہ کے انوار کو بسائے گا تو کیا ہوگا؟ پھر اس کی دل کی آنکھ روشن ہوگی۔ اور اللہ قرآن مجید میں یہی فرما رہے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ وہ آنکھوں کی روشنی سے نہیں دیکھتے، وہ آنکھوں سے نہیں دیکھتے، بلکہ کس سے دیکھتے ہیں؟ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ، وہ دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ اور دل کی آنکھ جب روشن ہو جاتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے اندر نظر آتی ہے، کیونکہ ہمارا سارے کا سارا مثنوی شریف کا ٹاپک جو ہم انشاءاللہ اس کو کریں گے وہ عشق، حزن، روح اور معرفت ہے۔ اور وہ معرفت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ معرفت خودی سے ہوتا ہے۔ جب آپ معرفت خودی سے اس کا آغاز کرتے ہیں تو یقیناً پھر آپ معرفت خدائی تک اپنے آپ کو لے کے جائیں گے۔ اور پھر یہ نہ ہو، قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الحج میں یہ بات فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن یہ نہ ہو کہ تم یہ کہنے لگو کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ سکے، تم وہاں بھی اندھے رہے۔ سورۃ الاسراء کی آیہ کریمہ ہے، آیہ نمبر 72 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آخرت کے اندھے ہوں گے۔ تو جب وہ آخرت کے اندھے ہوں گے تو وہ پوچھیں گے کہ تم نے بینائی حاصل کہاں سے کی؟ جو بینا لوگ تھے، جن کے دلوں میں اللہ کا نور تھا، وہ بینا لوگ جو اللہ کے لیے سب کچھ کرتے تھے، وہ بینا لوگوں سے پوچھیں گے کہ یہ بینائی آئی کہاں سے ہے؟ جب وہ یہ پوچھیں گے کہ بینائی کہاں سے آئی ہے تو وہ کہیں گے کہ یہ بینائی اب یہاں آخرت میں نہیں ملتی، یہ بینائی تو تمہیں دنیا میں بھیجا ہی اس وجہ سے تھا تاکہ تم اس بینائی کو حاصل کر سکو، تاکہ تم اس بینائی کی معرفت حاصل کر سکو، تاکہ تم اپنے دلوں کو زندہ کر سکو، تاکہ تم اپنے دلوں کے نور سے دیکھنے لگو، تاکہ تم اپنی ذات کی معرفت حاصل کر لو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ چیز ہے کہ آپ نے اس معرفت تک جانا ہے، اس عبادت تک جانا ہے۔ بڑے بڑے مفسرین کرام عبادت کا معنی ہی یہ لکھتے ہیں کہ آپ کسی ذات کو جان کر پھر اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے ہیں، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ تو پہلے معرفت ہے، اس معرفت کو حاصل کرنے کے لیے مولانا روم نے اس مثنوی شریف کو لکھا، اور اس مثنوی شریف کے اندر مولانا روم نے 6 دفاتر باندھے، اور وہ معرفت، وہ حقیقت، وہ طریقت،
وہ بیان کی کہ جس کے ذریعے ہم یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے آشنا ہو سکتے ہیں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے آشنا ہو سکتے ہیں. تو مثنوی شریف سے جو محبت کرنے والے ہیں، مثنوی شریف کو جو سمجھنے والے ہیں، جو اس کی حقیقت کو جاننے والے ہیں، تو وہ جانتے ہیں کہ مولانا روم نے اس مثنوی کا آغاز ہی سوز، جدائی، ہجر، عشق اور اس عشق کے اندر آنسو بہانا، آہوزاری کرنا، مولانا روم نے اس کا آغاز ہی اس انداز میں کیا ہے. اور یہ بتایا ہے کہ آہوزاری کے بنا، سوز و گداز کے بنا، ہجر کے بنا انسان اس معرفت تک نہیں پہنچ سکتا. کیونکہ یہ صوفیاء کی، آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ صوفیاء کی خوراک ہے. ابھی تو میرے خیال سے کہ ہم اسے اکثر لوگ اس بات سے ناآشنا ہیں کہ یہ مثنوی شریف ہے کیا، اکثر ناآشنا ہے. لیکن اگر آپ صوفیاء کرام کو دیکھیں تو وہ صوفیاء کرام کیا کرتے تھے؟ وہ اس مثنوی سے، اس مثنوی کی تلاوت کر کے اس کو ایک اپنے پیارے انداز میں، جب انشاءاللہ ہم اس پہ لیکچر شروع کریں گے تو اسی انداز میں، جس انداز میں صوفیاء کرام پڑھا کرتے تھے، تو اس انداز میں ہم جب مثنوی شریف کو پڑھیں گے تو وہ اس پڑھنے کی لے میں ہی اتنی سوز ہے، اس پڑھنے کی لے میں اتنی سوز اور اتنا ہجر اور اتنا درد چھپا ہے کہ انسان کی آہیں نکل جاتی ہیں. انسان کا دل وجلت قلوبہم، ان کے دل کیا ہوتے ہیں؟ کانپنے لگ جاتے ہیں. تو وہ دل جب کانپنے لگ جائے گا تو دل کانپنے کے بعد پھر اگلا مرحلہ، دل کانپنے کے بعد اگلا مرحلہ. کیوں؟ قرآن مجید میں 3 اقسام ہے نا، ثم قست قلوبکم فہی کالحجارہ او اشد، ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، کہ ان کے دل سخت ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. جو يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یہ کیا ہے کہ وہ سوز ہے. اپنے دلوں کو ہم نے پتھر نہیں بنانا، سب سے آخری درجے سے اوپر والے درجے میں جانا ہے. اور سب سے آخری درجہ کیا ہے کہ وہ دل کانپ جاتے ہیں. جب دل اس لے میں، اس کلام سے جب دل کانپنے لگ جائیں، پھر خود بخود اگلا مرحلہ کیا آتا ہے؟ یشقق فیخرج منہ الماء، پھر خود بخود آنکھیں شق ہوں گی اور ان میں سے خود بخود آنسو نکلنے لگ جائیں گے. اور ان آنسوؤں سے پھر جو معرفت ملے گی، اور جب ان آنسوؤں میں آپ مستقیم ہو جائیں گے، استقامت آپ پذیر ہو جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کے یتفجر منہ الانہار، تو ان میں سے نہریں پھوٹنے لگ گئیں. تو وہ نہریں علم کی نہریں بھی ہوں گی، وہ نہریں معرفت کی نہریں بھی ہوں گی، وہ نہریں وہ طریقت کی نہریں بھی ہوں گی. تو انشاءاللہ کل سے ہم اس کا پہلا لیکچر اور اس کے اشعار کو شروع کریں گے. تو یہ کچھ آپ کے سامنے مثنوی شریف کے حوالے سے، کہ ہمارے اس درس کے حوالے سے، اس درس کا مقصد بتانے کے لیے کہ کاش، میرا ایک مقصد ہے، کیونکہ میری زندگی بھی صوفیاء کرام میں گزری ہے، درویشوں میں گزری ہے، اور میرا مقصد بھی یہ ہے کہ کاش ہم اس حقیقت سے آشنا ہو جائیں، ہمیں اس کی معرفت مل جائے. آپ نے صوفیاء کرام کو سنا، بڑے بڑے علماء کو اس کی شرح کرتے سنا، ہر ایک نے اپنے انداز میں بہترین شرح کی اور بہترین انداز میں اس کو بیان کیا، اور اتنے بہترین انداز میں بیان کیا کہ آپ یقین جانیے کہ انسان خود بخود سن کے تو اس کے اندر وہ سوز و گداز، وہ عشق، وہ ہجر کے لالے اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں، آنسو بہنے شروع ہو جاتے ہیں. میں ایک صوفیاء کرام یہ بات لکھا کرتے تھے
کہ مثنوی شریف کو ہمیشہ اہل باطن سے پڑھیں۔ تو میں الحمدللہ اللہ پاک کے فضل سے اللہ نے مجھے بھی صوفیاء کرام، بلکہ میں تو کہوں گا ان صوفیاء کرام کی کرم نوازی تھی، ان درویشوں کی کرم نوازی تھی جنہوں نے مجھے مثنوی شریف پڑھائی، اور اہل باطن سے میں نے پڑھا، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کچھ اس میں سے جو کچھ سمجھ آئی وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے جب اس رازوں سے ہم پردے اٹھائیں گے، ان غلافوں سے پردے اٹھائیں گے، کیونکہ ہم تو غلاف کی حد تک اپنے آپ کو رکھنے والے ہیں۔ انسان بھی ایک غلاف کی مانند ہے، انسان ایک غلاف کی مانند ہے۔ جب تک آپ غلاف کو دیکھیں گے، اس کے اندر رکھے موتی کو آپ نہیں سمجھ سکیں گے۔ ہم غلاف پہ رک جاتے ہیں، ہم نے غلاف یہ ظاہری بدن ہے، ہم نے اس غلاف پہ نہیں رکنا، بلکہ اس غلاف کو کھولنا ہے، اور اس کے اندر جو چھپے ہوئے انوار ہیں، چھپے ہوئے موتی ہیں، ان سے آشنائی حاصل کرنی ہے۔ تو اگر ہم غلاف تک رہیں تو پھر ہم وہ معرفت حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ شیطان یہ ظاہری بدن پہ ہی تھا، اس نے کہا یہ مٹی کو میں، اس مٹی کے پتلے کو، تو اللہ نے کہا کہ اب جاؤ، تم ہمیشہ کے لیے رجیم بن گئے، ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو گئے، ہمیشہ کے لیے تمہیں ریجیکٹ کر دیا گیا، رد کر دیا گیا۔ تو ہمارا مقصد اپنے اس غلاف کو کھولنا ہے، اور اس غلاف کے اندر چھپے ہوئے موتیوں کو ہم نے دیکھنا ہے، ہم نے اس چھپے موتی کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ جب اس موتی کی معرفت حاصل ہوگی تو اس موتی کو بنانے والے اس سمندر کی معرفت بھی انشاءاللہ ہمیں مل جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان دروس کے اندر وہی سوز، وہی آنسو، وہی محبت، وہی عشق عطا فرمائے کہ جو صوفیاء کرام جب اس کو پڑھا کرتے تھے تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی تھی، بلکہ نم نہیں ہوتی تھیں، ان کی آنکھوں سے دریا بہنے شروع ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی اپنی معرفت کے اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔